السلام علیکم دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے معاہدہ لوزان۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں جو 1923 میں لگی تھیں، جب یعنی کہ ترکی جو تھا نا، یہ جنگ اول ہارا تھا، اس کو شکست ہوئی تھی۔ تو 1923 میں یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ 24 جولائی 1923 کو یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کیوں کہتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ کدھر ہوا تھا، اس میں ہوا کیا تھا، اس میں پابندیاں کیا ہیں، تو اس کے ترکی کے اوپر اثرات کیا پڑے ہیں، یہ ہم تمام باتیں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو جو ہے نا وہ اینڈ تک دیکھیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ ہوا تھا سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں، اس لیے اسے لوزان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو جنگ بدر تھی وہ بدر کے مقام پہ ہوئی تھی، اس لیے اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی تھی، تو اس لیے اسے حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہے نا معاہدہ، یہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا، تو اس کو معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں یعنی کہ جب سلطنت عثمانیہ قائم تھی اس ٹائم تک جتنے بھی معاہدے ہوئے تھے مغربی ممالک کے ساتھ، یہ ترکی کے یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے جو اس ٹائم تھی تو وہ ترکی زبان میں ہوئے تھے۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جو فرانسیسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ تو اس میں ایک طرف ترکی تھا، دوسری طرف اٹلی تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، اس کے ساتھ رومانیہ بھی شامل تھا۔ تو یہ کافی زیادہ کنٹری تھے جس کی وجہ سے اس کو شکست ہو گئی تھی ترکی کو۔ یہ جو معاہدہ تھا یہ فرانسیسی زبان میں لکھا گیا اور اس کو فرانس کے حوالے کیا گیا، یعنی کہ بیسیکلی یہ فرانس اور ترکی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ تو لیکن جو فرانس ہے اس کے جو ہے نا وہ پارٹنر وہ اٹلی اور برطانیہ اور دوسرے کنٹری بھی تھے۔ اس معاہدے میں شامل یہ ہوا تھا، جو یونان تھا نا علاقہ، وہ ادھر نا یونان کی فوج آ گئی تھی کونیا کے مقام تک ترکی میں، تو ادھر سے انہوں نے فوج کو پیچھے ہٹانے کے لیے یعنی کہ ترکی کے بہت زیادہ جو علاقے ہیں نا ان پہ وہ قابض ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ایک تھا مصطفیٰ کمال تاترک، اس نے آپ سمجھ لیں میرے خیال سے اس نے غداری بھی کی تھی اپنی سلطنت سے، تو اس نے نا اپنی فوج جو ہے وہ اکٹھی کی، اس نے ان سے معاہدے وغیرہ کیے۔ اس معاہدے میں پہلا معاہدہ یہ تھا، جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کا خاتمہ، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، اور جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے ان کو ان کے خاندان کے یعنی کہ خاندان کے ساتھ ان کو جلا وطن کرنے کا معاہدہ، یعنی کہ پہلی شرط یہ تھی۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی کہ ترکی جو ہوگا وہ اپنا جو ہے نا تیل یعنی کہ معدنی جو ہیں ادھر ان کے وسائل وہ اپنے استعمال نہیں کر سکتے، وہ امپورٹ کرنے کے یعنی کہ پابند ہوں گے۔ دوسرا معاہدہ ان کا یہ تھا۔ تو تیسرا معاہدہ ان کا یہ تھا، جو یعنی کہ نا سمندر ہے، ساحلی سمندر جو ہے جہاں سے ترکی ہے، ترکی کا جو سمندر ہے ادھر سے بہت زیادہ جو ہے نا مغرب والے کنٹری جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، تو ادھر سے جو ان کا بحری جہاز گزرے گا ترکی اس پر ٹیکس نہیں لے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے جو ہے نا یہ مغربی ممالک وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، کیونکہ اب 2023 تو آنے والا ہے، یہ معاہدہ جو ہے ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو ترکی کا لیڈر ہے طیب اردگان، وہ اپنی یعنی کئی دفعہ وہ اپنی تقریر میں یہ کہہ چکا ہے 2023 کے بعد پہلے والا ترکی نہیں رہے گا، یعنی کہ وہ اندیا دے گیا ہے کہ ہم دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم کریں گے۔ اگر دوبارہ سلطنت عثمانیہ قائم کی جاتی ہے تو اس کے پوری دنیا میں بہت یعنی کہ اثرات ہوں گے، یا چینج آ سکتی ہے دنیا میں، یعنی جنگ بھی لگنے کے امکانات ہیں۔ یہ جو سعودیہ عرب ہے ادھر وہ جمہوریت لانے کے پابند ہوں گے۔ تو یہ معاہدہ